دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج اسلام کے عظیم تہوار عید الفطر کا دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں۔ تو حضور نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہم نے 2 دن اپنے لیے خاص کر رکھے تھے جس میں ہم اسی طرح کھیل تماشا اور موج مستی کیا کرتے تھے، یہ وہی دن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں دوسرے 2 عظیم دنوں سے نواز دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت چلو اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف۔ اور ایک بہت مشہور روایت ہے جو عید الفطر کے دن کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کی اور اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، اس آدمی کی مزدوری دے دی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو عید کے دن ان کی مزدوری نے اجر کے ثواب میں عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر میں خوشی خوشی لوٹ جاؤ، اس حال میں کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، گویا تمہاری بخشش کر دی گئی ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن و دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عید کی تمام تر خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہوں، عبادتوں، ریاضتوں، مجاہدوں، نفسانی لذات کی خواہشوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے رمضان المبارک کو گزارا ہو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، وہ تو شریعت کی نظر میں معذور ہیں، ان پر کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے محض مستی کے چکر میں یا غفلت اور لاپرواہی میں روزے چھوڑے ہوں تو پھر ان لوگوں کے لیے بڑی بدنصیبی ہے اور محرومی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی خوشی ایسے لوگوں کے لیے گویا نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو وہ روزانہ افطار کے وقت محسوس کرتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو تصور کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو چاہے وہ پانی سے کھول رہا ہو یا محض کھجور سے کھول رہا ہو تو اندرونی طور پر ایک خاص قسم کی خوشی اور فرحت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ خوشی ایسی ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ عام دنوں میں اگر کسی آدمی کے سامنے دسترخوان پر مختلف قسم کے لذیذ پکوان بنا کر رکھ دیے جائیں اور دسترخوان کو مختلف انواع کی مٹھائیوں سے سجا دیا جائے تب بھی آدمی کو وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے جو رمضان مبارک کے دنوں میں روزے دار کو دسترخوان پر روزہ کھولتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو روزانہ کی خوشی ہے جو افطار کے وقت محسوس ہوتی ہے، اور ایک پھر وہ خوشی ہے جو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو عام چھٹی عطا فرماتے ہیں، اور ہر آدمی پھر رمضان کے بعد کھانوں کی لذتوں سے خود لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور ایک خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کے بنیادی طور پر جو 2 تہوار ہیں، ان دونوں تہواروں کے پیچھے عام دوسرے دھرموں اور آستھاؤں کے ماننے والوں کی طرح کوئی واقعہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں پچھلے دنوں دسمبر میں ساری دنیا میں کرسمس منایا گیا ہے، تو اس کی اگر وجہ پر غور کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ گرچہ یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے اور جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کے بالکل خلاف ہے جب تاریخوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس دن کو متعین کیا اور کہا کہ اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ہم اس دن خوشی منائیں گے۔ اسی طرح ہم دوسرے دھرموں کا جائزہ لے لیں، ان کے تہواروں کا جائزہ لے لیں تو یوں ہی کوئی ایسا من گھڑت قصہ ملے گا، لیکن اسلام کے دونوں تہواروں پر اگر ہم غور کریں تو ان کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک خاص اسلامی حکم وابستہ ہے۔ عید الفطر کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے ہیں اور عید الاضحیٰ کے ساتھ حج جیسا عظیم فریضہ ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ دونوں تہوار مربوط ہیں۔ عید کے دن خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفصیل سے گزشتہ اس بات کو ذکر کیا گیا تھا
کہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا دن رکھا ہے، لہذا اس دن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اسی طرح عید کے دن ضرورت مندوں کو خوشیوں میں شریک رکھا جائے، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور خاص خیال فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کا جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یتیموں پر بطور خاص دست شفقت رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں اور اپنے بچوں کی خوشیوں میں ان غریب ضرورت مندوں کی خوشیوں کا ضرور لحاظ اور اہتمام کرنا چاہیے کہ جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، یا یہ کہ جن کے ماں باپ کسی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو ہمیں ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم واقعی محسوس کریں گے کہ یہ گناہ خاص طمانینۃ قلبی اور دینی سکون مجھے حاصل ہوا ہے۔ رمضان کے بعد بھی رمضان میں جاری اعمال صالحہ کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف نوافل پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد چھٹی ہو گئی ہے، شیطان آزاد ہو گیا اور ہم اس کے دام فریب میں پھنس کر اللہ کو فراموش کر دیں۔ مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ تو ہر لمحہ احکام خداوندی کا پابند ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری زندگی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا قبولیت کی علامت بھی یہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بہت مشہور بات ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا، اور حج کے بعد انسان کے اعمال کا درست ہو جانا، اور رمضان کے بعد سارے سال اس کے اثرات کا باقی رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پچھلے اعمال قبول ہو گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ہم اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی واضح علامت اور نشانی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ لہذا رمضان کے بعد بھی ان تمام تر عبادتوں کو جاری اور ساری رکھا جائے، بطور خاص تلاوت قرآن۔ دیکھا یہ گیا ہے، عام مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان میں تو قرآن کریم کھولنے کی توفیق ہو جاتی ہے، آدمی آخری درجے میں کم از کم ایک قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہی ہے جو حافظ نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد ہم اسے قرآن کو اٹھا کر اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ پھر سال پر اٹھانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ لہذا ہم روزانہ کے معمولات کی تلاوت قرآن کو شامل کریں، اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں، دکانوں اور مکانوں اور کھیت و کھلیان میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا، پریشانیوں اور مصیبتوں و آلام سے حفاظت رہے گی۔ عید کا دن اتحاد و اتفاق کا عظیم پیغام دیتا ہے، یونٹی کا ایک خاص میسج ہے، اتحاد کا پیغام ہے عید کی آمد۔ لہذا اسی لیے اس بات کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ جمعہ کے دن تو اپنے محلے کی بڑی یعنی جامع مسجد میں جاتے ہیں، لیکن عید کے دن وہ اپنی بستیوں سے اور اپنے محلے پڑوس کی بستیوں سے نکل کر میدان میں جائیں، تو شہروں میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ میدان میں جا کر تمام مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، جس سے اسلام کی شان و شوکت اور رعب و دبدبے کا بھی اظہار ہو، اور پوری دنیا کو ایک خاص کلیئر میسج پہنچ جائے کہ مسلمانوں میں آپس میں باہم اتحاد و اتفاق ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کی اس طاقت سے مرعوب ہو جائیں۔ لہذا یہ ایک ایسا عظیم خاص اتحاد کا پیغام ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں بھی نظر آنا چاہیے، اور عام مسلمانوں کے درمیان بھی ہمیں یہ بات محسوس ہونی چاہیے۔ گلے شکوے عید کے دن ختم ہو جانے چاہیے، اور ہمیں جب ہم عید کے گلے مل رہے ہوں تو اس نیت کے ساتھ ملیں کہ صرف دکھاوا نہ ہو، بلکہ تمام کدورتیں، رنجشیں، نفرتیں، بغض و عداوتیں سب ملیم میں ہو چکی ہوں۔ لہذا بطور خاص ہمیں عید کے دن اس اتحاد و اتفاق کے پیغام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت اہم بات اور خاص بات یہ ہے کہ عید کا دن دیگر قوموں اور ملتوں کی طرح محض خوشی و مسرت یا ہلا گلا کرنا یا یہ کہ رقص و سرود اور موج و مستی کا نام نہیں ہے۔ عید کے دن ہم 5 کے بجائے 6 نمازیں ادا کرتے ہیں، عام دنوں میں تو ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، عید کے دن 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ چھٹی نماز کا ادا کیا جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اس بات کا پابند ہے، چاہے وہ کسی غمی کی کیفیت میں ہو یا ایک خوشی میں ہو، وہ اس بات کا پابند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا فرمانبردار رہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو عید کے دن ان حرکتوں سے دور رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے جن کا تعلق محض رسم و رواج سے ہے۔ دوسرے دھرموں کی طرح اسلام کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک انقلابی اور آفاقی پیغام ہے۔ اسلام کے اندر جامعیت ہے، اسلام ایک زندہ دل دین اسلام ہے۔ یہ صرف چند رسموں اور چند پرمپراؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے ہر حکم میں تابندگی ہے، زندگی ہے اور چاندنی اور روشنی ہے۔ یہ ہمارے عمل سے بھی محسوس ہونا چاہیے۔ دیکھا ہی جاتا ہے کہ عید کے دن بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ باقی ایسا لگتا ہے کہ شیطان ابھی سے ہی حاوی ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ہمارے مسلمان نوجوان دوست ہیں جو صرف عید کے دن عید کی نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کے سینما ہال کا رخ کرتے ہیں، اور وہ وہاں جاتے ہیں اور پکچریں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تو اچھا خاصا رمضان کا ثواب وہ لمحے بھر میں ضائع کر دیتے ہیں۔
عید کا دن گناہوں کے لیے نہیں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ گاڑیوں اور بائکوں کو اس طرح دوڑاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ ہر قانون سے آزاد ہو گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے مسلمانوں پر FIR درج ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ چند مسلمان نوجوان ساتھیوں نے وارانسی کے گنگا گھاٹ پر افطار پارٹی کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان 12 یا 14 نوجوانوں کو 14 دن کی کسٹڈی میں بھیج دیا گیا, اور ان پر اتنی سنگین دھارائیں لگائی گئی ہیں کہ اگلی کتنی مدت تک انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا, اور ان کے ماں باپ کو کس قدر اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ وہی جانتے ہیں. اگر وہ چاہتے, حالانکہ ہندوستان میں اس وقت جو ماحول ہے بطور خاص مسلمانوں کے لیے صرف بہانہ چاہیے مسلمانوں کے خلاف کیس بک کرنے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف مختلف دھارائیں لگانے کے لیے اور فتنہ و فساد کو برپا کرنے کے لیے صرف بہانوں کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر پچھلے سالوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. لہذا کوئی بھی ایسا کام کرنا جو ملک کے قانون کے بھی خلاف ہو اور شریعت کے بھی خلاف ہو, یہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز روا نہیں ہے. لہذا ہم نوجوان ساتھی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہوں. پچھلے سال کا واقعہ ہے, بہت سارے اوقلا کے ساتھیوں نے سنا ہوگا, پچھلے سال رمضان میں عید سے 1 یا 2 دن پہلے اخیر عشرے میں طاق رات تھی, کوئی شب قدر تھی, ذاکر نگر کے 4-5 نوجوان بائکوں سے اسی طرح گڑگاؤں کی طرف دوڑاتے ہوئے گئے. 100 سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے بائکیں دوڑائی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گئے, اور پھر ان کے والدین کی عید کی ساری خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی. تو ہماری چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے سارا گھر کسی اذیت کا شکار ہو جائے, اس کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. اور اس عید کے موقع پر تو دلی کا موسم ویسے بھی بہت ہی زیادہ زہریلا نظر آ رہا ہے. جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں اور جن کا مقصد ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے اور مسلمانوں کو پھنسانا ہے, ان کی پہلے سے سازشیں عروج پر ہیں کہ کس طرح خاص طور سے اتم نگر کے علاقے کو یا دلی کے دیگر علاقوں کو کس طرح فتنہ و فساد سے بھر دیا جائے اور مسلمانوں کو پھر مختلف دفعات میں جیل بھیج دیا جائے. یہ باقاعدہ پلاننگ کا حصہ ہے. اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یا ہمارے گھر والے کسی اذیت سے اور مصیبت سے دوچار ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور عید کا جو خاص مقصد ہے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. اب عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. آپ حضرات دھیان اور توجہ سے اس طریقے کو سنیں اور پھر اس کے مطابق نماز ادا کریں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صرف عید کے دن یہ طریقہ نہ سنیں, ہم 2-4 دن پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ مجھے عید کی نماز پڑھنی ہے. سال میں ایک نماز آتی ہے عید اور بقرعید, تو بہت سی مرتبہ ذہن دماغ سے طریقہ نکل جاتا ہے. تو ہمیں 2 دن پہلے ہی اپنے آپ کو اچھی طرح پریپیئر اور تیار کر لینا چاہیے, تاکہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دائیں بائیں تنکیوں سے نہ دیکھنا پڑے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں کہ گرانا ہے. تو اچھا خاصا نماز کی جو لذت ہے, اس کا جو ذائقہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نیت کرنی ہے. وہ ہم نیت صرف دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی الفاظ کو دہرا سکتے ہیں. 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, پیچھے پیش امام کے واسطے اللہ کے وقت نماز کا, اور اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنی نماز کو شروع کر دیں. اور پھر نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے, اس کے بعد تمام ساتھیوں کو ہاتھ باندھ لینے ہیں, اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے جو کہ ہر ایک کو پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں. ان تینوں تکبیروں میں 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور تیسری تکبیر کو اٹھانے کے بعد باندھ لیے جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اور پھر اس کے بعد سورت ملائی جائے گی. پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی, یعنی سورہ فاتحہ اور پھر سورت, اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہیں. تینوں میں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور چوتھی تکبیر کہہ کر پھر رکوع میں جایا جاتا ہے. تو یہ نماز کا طریقہ ہے. نماز کے بعد مختصر دعا ہوگی, اور پھر خطبہ ہوگا عید الفطر کا. لہذا ہم میں سے ہر آدمی اس خطبے کو سنیں. یہ خطبہ سننا واجب ہے. جہاں ہم نے اتنا ثواب حاصل کیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو خطبے کے ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہیے. بھاگ دوڑ میں اور مسجد سے نکلنے میں کوشش اور جلدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ باقاعدہ جب خطبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی ہم مسجد سے اپنے گھروں کا رخ کریں, اور واپس جاتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم اس سنت پر عمل کریں جو حضور کی عام سنت مبارکہ تھی عید کے دن, کہ آپ راستہ بدل کر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمام حضرات